اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 3۔ مصر میں جن زوما نے سلطان کا استقبال کیا ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے، یا یہ کہ یہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہے، یا صرف یہ کہ وہ مصر کا واسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں بھانپ لی تھیں کہ نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس زنگی اور شردہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں محترم۔ اپنے خون کا ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا تھا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر ان چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی۔ وہ ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ ساری سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور رہا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع رہیں۔ زبردستی اور طیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سازش ساز دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور اور خفیف بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کی دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اس زہر خندہ کو سمجھ نہیں سکا۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر رہا اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ سلطان نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی ہے میں اس کے لائق نہ تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویہ دوار بن کر کھڑے تھے، جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجیوں، قدبت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی
یہ رونق ختم ہوئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن، لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لیے ہوئے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس، درباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب صلاح الدین ایوبی کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور سلطان صلاح الدین کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو لوگوں نے بہت ہی کم کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی، ہم حضور کے قدموں میں آسمان سے تارے نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟ ناجی کے نائب نے کہا، سلیبوں کی لاشیں۔ سلطان صلاح الدین نے مسکرا کر کہا، مگر جلد ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمانوں کی زندگیاں پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا گئی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کیا۔ ہم نے اپنے بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رونق ڈالی۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان صلاح الدین نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہیں میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان صلاح الدین نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، حضور وہ ہے جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ روسٹ کیے گئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیا کیا رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین رک گیا اور اپنے نائب سے کہا کہ کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، غریب تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نائب نے کہا،